اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ کتاب الجہاد۔ آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں کتاب جہاد کو شروع کر رہے ہیں۔ کتاب الحج تمام ہو چکی تھی اور آج بلطف خدا کتاب الجہاد جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ جہاد کی 4 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ نمبر 1 مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا ابتداً، یعنی خود ہی جا کر مشرکین کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ جہاد کریں تاکہ ان کو اسلام کی طرف جو ہے نا دعوت دیں۔ مشرکین کے ساتھ جہاد ابتدائی۔ جہاد ابتدائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے تو ہم اس کا مقابلے میں جواب دے رہے ہیں، نہیں، یہی خود جا کر مشرکین کے اوپر حملہ کریں، جنگ کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ مشرکین کے ساتھ جہاد ابتدائی یہ ہے کہ خود ہی مشرکین سے جا کر لڑیں، خود اٹھیں گھر سے تاکہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ یہ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری جہاد کی قسم یہ ہے وہ لوگ کافروں میں سے جو مسلمانوں پر حملہ کر دیں، کافر لوگ مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو خوف ہو کہ یہ ان کے شہروں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے یا مسلمانوں کے مال کو اخذ کر لیں گے یا ان کی ناموس کو جو ہے نا ان کے اوپر حملہ وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہو گئی جہاد کی دوسری قسم۔ جہاد کیا ہے کہ کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں اور مسلمانوں کو کافروں سے ڈر ہو کہ وہ غلبہ پیدا کر لیں گے، ان کے مال کو، ان کی ناموس کے اوپر حملہ کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے۔ جہاد کی تیسری قسم میرے بھائیوں یہ ہے کہ جہاد کریں اس سے جو نفس محترمہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو بھی نفس محترمہ کو قتل کرنے کا یا مال ان کا اخذ کرنے کا یا ان کے اہل و عیال کو اسیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا بھی جو ہے اس میں شامل ہے۔ جہاد کی یہ تیسری قسم ہے۔ جہاد کی تیسری قسم کیا ہے کہ جو ایک نفس جو محترم جان ہے اس کو قتل کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اس کے ساتھ بھی جہاد کرنا، یہ تیسری قسم ہے آگا جان۔ اور ایک چوتھی قسم بھی ہے کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کرنا، جب وہ امام علیہ السلام کے خلاف بغاوت کریں، جیسے جناب آپ جانتے ہیں وہ جو جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان یا جنگ جمل وغیرہ، ٹھیک ہے، انہوں نے امام علیہ السلام کے خلاف کیا کی تھی؟ بغاوت کی تھی۔ جہاد کرنا باغیوں کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی ہے امام علیہ السلام پر۔ ابھی تک میں نے کیا کہا ہے آپ کی خدمت میں نے کہا ہے کہ جناب کتاب الجہاد آج شروع کی ہے اور اس جہاد کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے مشرکین کے ساتھ جہاد ابتدا میں، ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ دوسرا جہاد ہے کہ کافر جب مسلمانوں پر حملہ کر دیں، کافروں نے حملہ کیا ہے، کافر مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو ان کا غلبے کا خوف ہو تو پھر ان سے جہاد کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم یہ بیان کی ہے کہ جو آدمی ایک محترم جان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مال ان کا اخذ کرنے کا، ان کے اہل و عیال کو اسیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ان کے مقابلے میں بھی جہاد ہے۔ اور جہاد کی چوتھی قسم میں نے بیان کی ہے، باغیوں کے خلاف جہاد ہے، جنہوں نے امام کے خلاف بغاوت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جہاد وہ ہو گیا۔ یہاں البتہ مراد ہماری کتاب الجہاد میں جو بحث کر رہے ہیں وہ جہاد
ابتدائی ہے، یعنی وہ جو مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا ابتداً بیس ہماری یہاں اس پہلے میں ہے، ٹھیک ہے، بیس یہاں ہماری اس جہاد ابتدائی میں ہے۔ دوسرا جو جہاد ہے جب کافر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ بھی بغیر تفصیل کے مصنف نے تھوڑا سا تناسب سے اس کو بھی ذکر کیا ہے بغیر تفصیل کے۔ جو چوتھی قسم ہے بھائیوں کے ساتھ جہاد والی، اس کو مصنف نے اسی کتاب الجہاد کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ جو تیسری قسم تھی، تیسری قسم کون سی تھی؟ من یرید قتل نفس المحترمہ، جو محترم جان کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایک بندہ کسی جان کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ آگے سے اپنا دفاع تو کرے گا نا، وہ جو جہاد ہے تیسری قسم، اس کو کتاب حدود میں نا بیان کیا ہے۔ پس میں نے بھائیوں کو عرض کیا ہے کہ بحث ہماری آج کتاب الجہاد میں ہے، جہاد کی 4 قسمیں ہیں، بحث ہماری جہاد ابتدائی میں ہے، دوسری کو مناسبت سے ذکر کیا ہے، چوتھی کو باغیوں والے جہاد کو اسی کتاب کے آخر میں، کتاب الجہاد کے آخر میں، اور وہ جو تیسری قسم ہے اس کو کتاب حدود میں ذکر کیا ہے۔ جہاد کی تیسری قسم کون سی؟ کہ جو بندہ ایک محترم جان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے خلاف جو جہاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے یہ واجب کفائی ہے، جہاد واجب کفائی ہے، جہاد کرنا واجب کفائی ہے۔ کیا مطلب واجب کفائی ہے؟ یعنی یہ جہاد تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے، جہاد تمام لوگوں پر واجب ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ قیام کریں جو جنگ کے لیے کافی ہوں تو باقیوں سے ساکت ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واجب کفائی، ایک ہوتا ہے واجب عینی۔ واجب عینی سب پر ہوتا ہے، واجب کفائی واجب سب پر ہوتا ہے، لیکن اگر بعض کھڑے ہو جائیں اور وہ کافی بھی ہوں، بعض قیام کر دیں تو پھر دوسروں سے ساکت ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد بھی واجب کفائی ہے، واجب سب پر ہے، لیکن اگر بعض کھڑے ہو جائیں جو کافی بھی ہوں تو پھر باقیوں سے ساکت ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جہاد جو واجب کفائی کا ہے یہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اقلہ مرۃ فی کل عام، کم از کم جو جہاد ہے سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ یہ جہاد کون سا جہاد؟ یہ جہاد جس کی بات ہم کر رہے ہیں کم از کم سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ دلیل کیا ہے سال میں ایک مرتبہ واجب ہونے کی؟ دلیل یہ ہے کہ آیت ہے فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین، جب اشہر حرم تمام ہو جائیں۔ اشہر حرم کیا ہیں؟ رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام ہے۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، ختم ہو جائیں تو کہا مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہر سال یہ 4 مہینے جب گزریں گے تو فقتلوا المشرکین، ہر سال 4 مہینے یہ جب نہ ہوں تو فقتلوا المشرکین، یعنی ایک مرتبہ ہو گیا، ایک مرتبہ جو ہے فقتلوا امر ہے نا، تو وہ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بھی یہ شرط ہوگی یعنی یہ 4 مہینے گزریں گے تو پھر جو ہے جہاد کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ کیوں آگا جان؟ ایک مرتبہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ امر کی دلالت تکرار پر نہیں ہے۔ فقتلوا المشرکین امر ہے اور مطلق ہے، مطلق امر جو ہے وہ تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے، بغیر کرینہ کے امر مطلق ہے، کرینہ نہیں ہے، تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے، بس ایک مرتبہ ہونا چاہیے۔ شہید ثانی
اس استدلال پر اشکال فرما رہے ہیں۔ شہید ثانی اس استدلال میں اشکال یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں مطلق امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے، جس طرح تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے مرہ پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ امر کی دلالت طلب پر ہوتی ہے، مرہ اور تکرار امر کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا سال میں ایک مرتبہ ہے کیونکہ امر کی دلالت تکرار پر نہیں ہے، تو ہم اشکال یہ کرتے ہیں کہ یہ مرہ پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ ممکن ہے ہم کہیں کہ یہ بھی حج کی طرح پوری زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، جیسے حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے، امکان ہے ہم یہ کہہ دیں۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد یعنی ھذا کتاب الجہاد، یہ کتاب جہاد ہے، وہو اقسام، وہو اس جہاد کی اقسام ہیں، 4 بتا رہے ہیں۔ جہاد المشرکین ابتداءً، مشرکین سے جہاد کرنا ابتداءً، ابتدا میں ہی خود ہی جا کر، کیوں؟ لدعائہم الی الاسلام، تاکہ کافروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ نمبر 2، وجہاد من ید ہمو علی المسلمین من الکفار، جہاد کرنا ان کے ساتھ جو حملہ کرے مسلمانوں پر، من الکفار، من بیان ہے من یدہم، جو حملہ کریں کفار میں سے مسلمانوں پر، ان سے جہاد کرنا۔ وجہاد من، جہاد کرنا ان کے ساتھ جو حملہ کریں مسلمانوں پر، کون؟ من الکفار، کفار میں سے۔ بحیث یخافون استیلاءہم علی بلادہم، اس حیثیت کے ساتھ کہ مسلمانوں کو کافروں کی برتری کا، غلبے کا خوف ہو، علی بلادہم، اپنے شہروں پر، او اخذ مالہم، یا کیا ہو؟ خوف ہو، یخافون اخذ مالہم، یا مسلمانوں کو خوف ہو کہ وہ ان کے مال کو اخذ کریں گے، وما اشبہ، یا وہ جو شبیہ مال ہے، کیا یعنی مراد ناموس ہے، وَإِنْ کَلَّا، اگرچہ وہ مال کم ہی کیوں نہ ہو، تو جہاد کرنا ہے۔ نمبر 3، وَجِہَادُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ، جہاد کرنا اس کے ساتھ جو ایک محترم جان کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، او اخذ مال او سبی حریم، یا ایک مال کو اخذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا اہل و عیال کو اسیر کرنا چاہتا ہے، مطلقاً کافر ہو یا مسلمان۔ وَمِنْهُ جِہَادُ الْأَسِيرِ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ لِلْمُسْلِمِينَ دَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ، وَمِنْهُ، اسی جہاد کی تیسری قسم میں سے ہے اسیر کا جہاد کرنا، جو مشرکین کے درمیان ہے، للمسلمین، مسلمان جو مشرکین کے درمیان اسیر ہے اس کو جہاد کرنا پڑے تو وہ بھی اسی تیسری قسم میں آتا ہے، دافعاً عن نفسہ، اپنے آپ سے دفاع کرنے کے لیے جہاد کرے۔ وربما اطلق علی ھذا القسم الدفاع، چہ بسا اس قسم پر اطلاق کیا جاتا ہے دفاع، یہ کیا ہے؟ دفاع ہے۔ وربما اطلق علی ھذا القسم، چہ بسا اس قسم، وہ تیسری ہے، اس پر اطلاق کیا گیا ہے، کیا اطلاق کیا گیا ہے؟ الدفاع، دفاع، لل جہاد، جہاد نہیں، یہ دفاع ہے۔ وہو اولا، اور یہ اطلاق اس قسم کو دفاع کا نام دینا، وہو، یہ اولا ہے، ٹھیک ہے، یہ اولا ہے کہ کہیں کہ یہ دفاع ہے۔ چوتھی قسم جہاد کی، وجہاد البغاة علی الامام، باغیوں کے خلاف جہاد کرنا جنہوں نے بغاوت کی ہے امام پر، علی الامام۔ والباس ہنا عن الاول، بیس یہاں ہماری عن الاول، اول یعنی جہاد ابتدائی کے بارے میں ہے۔ واستطرد ذکر الثانی من غیر استفاء، مصنف نے دوسری قسم کہ جب کافر حملہ کریں، کافر حملہ کریں مسلمانوں پر، اس کو مناسبت سے ذکر کیا ہے، استطردا بے مناسبت، ذکر الثانی، دوسری قسم کو ذکر کیا جہاد کی، من غیر تفصیل، تفصیل کے بغیر، وذکر الرابع فی آخر الکتاب، وذکر الرابع، اور چوتھی قسم کو ذکر کیا۔ چوتھی قسم کون سی تھی؟ جہاد بابغات فی آخر الکتاب، کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ والثالثہ فی کتاب الحدود، تیسری قسم کو جس کا نام دفاع ہے اس کو کتاب حدود میں جو ہے بیان کیا ہے۔
ویجب علی الکفایت بمعنی وجوب علی الجمیع، یجب جہاد جو ہے یہ واجب کفائی ہے. واجب کفائی کا کیا معنی؟ بمعنی وجوب علی الجمیع، بہی معنی کہ یہ جہاد تمام پر واجب ہے. الی ان یقوم بہ منہم من فی الکفایہ، یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں. کون؟ من، ان یقوم من، مسلمانوں میں سے جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں. من فی الکفایہ، جو اس کے لیے کافی ہوں. فیسقط عن الباقین، پس باقیوں سے ساکت ہو جائے گا. اچھا یہ جو سکوت ہے، یہ سکوت کیسا ہے؟ سکوتا مراعی باستمرار القائم بہ لن یحصل الغرض المطلوب بہ، یہ سکوت معلق ہے، لٹکا ہوا ہے باستمرار القائم بہ، کہ جہاد پر قائم کرنے والے ٹھیک ہے مستمر رہیں یہاں تک کہ غرض مطلوب جو جہاد سے ہے وہ حاصل ہو جائے. شرعن جو غرض مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے. ورنہ اگر وہ بھاگ جاتے گئے تو تھے، پھر باقیوں کے اوپر پھر ساکت نہیں ہے، پھر ان کو جانا پڑے گا، کیونکہ وہ تو کھڑے نہ رہے، غرض مطلوب حاصل نہیں ہوئی، وہ بھاگ گئے ہیں. وقد یتعین بامر الامام علیہ السلام لعہد علی الخلوق، خصوص کبھی کبھی یہ جہاد معین ہو جاتا ہے امام کے امر سے، لعہد کسی کے لیے، علی الخصوص بطور خصوصی، کبھی کبھی یہ جہاد معین ہو جاتا ہے امام علیہ السلام کے امر سے، لعہد علی الخصوص، کسی ایک کے لیے بطور خصوصی معین ہو جاتا ہے. وَإِنْ قَامَ بِهِ مَنْ كَانَ فِيهِ کفایہ، اگرچہ جہاد کے لیے قیام کرے وہ جو کافی ہو، پھر بھی جس شخص کو امام کہیں تم نے جانا ہے اس پر معین ہے. وَتَخْتَلِفُ الْكِفَایَہ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ، اور یہ کافی ہونا مختلف ہو جاتا ہے حاجت کے اعتبار سے. بسبب کثرت المشرکین وقلت وقوت وضعف، بسبب اس کے کہ مشرکین کثیر ہیں، زیادہ ہیں، زیادہ بندے چاہیے. وقلت مشرکین کم ہیں تو بندوں کی تعداد ادھر بھی تھوڑی ہوگی. وقوت اور مشرکین قوی ہیں اس کے مطابق. وضعف اور مشرکین ضعیف ہیں اس کے مطابق. یہ جو کفایت ہے نا کافی ہونا، یہ بھی مختلف ہو جاتا ہے. وَأَقَلُّهُ مَرَّةٌ فِي كُلِّ عَامٍ، اقل جہاد ایک مرتبہ ہے ہر سال، ہر سال میں ایک مرتبہ واجب ہے. دلیل ایک مرتبہ واجب ہونے کی لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جب اشہر حرم حرام مہینے تمام ہو جائیں، رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے ساتھ کیا کرو؟ قتال کرو. فَاقْتُلُوا، تم قتل کرو مشرکین کو. اوجب بعد انسلاخ الجہاد، اوجب کا فاعل اللہ ہے، اللہ نے واجب قرار دیے بعد انسلاخہا، یہ اشہر حرم تمام ہونے کے بعد اللہ نے واجب کیا جہاد کو. وجعلہ شرطا، اور اس کو شرط قرار دی. اس انسلاخ یعنی ان اشہر حرم کے گزرنے ختم ہونے کو شرط قرار دیا ہے. فیجب کل ما وجد شرط، پس جب بھی شرط پائی جائے گی یجب جہاد واجب ہو جائے گا. جب بھی شرط پائی جائے گی یجب جہاد واجب ہوگا. ولا یتکرر بعد ذالک، جہاد تکرار نہیں ہوگا بعد ذالک، بعد انسلاخ اشہر بقیت العام، جو باقی سال ہے اس میں جہاد کا تکرار نہیں ہوگا. ایک ہی مرتبہ ہے، بار بار نہیں ہے. کیوں؟ لعدم افادت مطلق الامر تکرار، کیونکہ مطلق امر یعنی جو قرینہ کے بغیر ہے وہ تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے. مطلق امر افادہ نہیں دیتا ہے تکرار کا. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ امر ہے، مطلق ہے، قرینہ کوئی نہیں ہے. مطلق کی دلالت جو ہے وہ ایک مرتبہ پر ہے، امر دلالت تکرار پر نہیں کرتا ہے. وفیہ نظرون، شہید ثانی اشکال فرما رہے ہیں، اس استدلال میں اشکال ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے نا کہ جناب علی یہ ہر سال ایک مرتبہ واجب ہے، اور دلیل یہ دی ہے آپ نے کہ امر کی دلالت فقتلو جو ہے اس امر کی دلالت تکرار پر نہیں ہے. اس استدلال میں اشکال ہے، اس استدلال میں اشکال ہے. ٹھیک ہے،
یعنی ہم کہتے ہیں جس طرح امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا مرہ پر بھی دلالت نہیں کرتا. آپ نے مرہ کہاں سے سمجھ لیا ہے؟ امر کی دلالت صرف طلب پر ہوتی ہے آغا جان. ٹھیک ہے. وفیہ نظر، اس استدلال میں اشکال ہے. یظہر من التعلیل، جو تعلیل سے ظاہر ہوتا ہے. تعلیل یہ جو قال عدم افادت مطلق الامر التکرار، مطلق امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا، اس سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس استدلال میں اشکال ہے. کیا کہ جس طرح امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا مرہ پر بھی دلالت نہیں کرتا. آپ نے ایک مرتبہ کیسے سمجھ لیا ہے؟ ھذا مع عدم الحاجت الی زیادت علیہ فی سنہ. ھذا یہ جو کہا ہے سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، یہ جو بات کی ہے ہم نے یہ اس صورت میں ہے مع عدم الحاجت الی زیادت علیہ فی سنہ، جب علیہ اس ایک مرتبہ سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو. سال میں ھذا، سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، شرط ہے مع عدم الحاجت الی زیادہ علیہ فی سنہ، سال میں اس ایک مرتبہ سے زیادہ کی طرف ضرورت بھی نہ ہو. وَإِلَّا وَجَبَ بِحَسْبِهَا، وَإِلَّا اگر ضرورت ہو وجب بِحَسْبِهَا، بحسب الحاجت واجب ہے. وَإِلَّا اگر حاجت ہو، ٹھیک ہے، اگر زیادہ کی حاجت ہو، پہلے ہم نے کہا حاجت نہ. وَإِلَّا یعنی اگر زیادہ کی حاجت ہے واجب بحسبها، بحسب حاجت پھر جہاد واجب ہے. اچھا توجہ رہے. یہ جو ہم نے کہا ھذا مع عدم الحاجت، ایک مرتبہ سال میں، ایک تو یہ ہے کہ اس زیادہ کی ضرورت نہ ہو، ایک مرتبہ سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو، اور وعدم العجز عنہا فیہا، یعنی مع عدم العجز، مع یہاں بھی آئے گا، عنہا فیہا، سال میں ایک مرتبہ سے مسلمان عاجز بھی نہ ہوں. مع عدم العجز عنہا فیہا، فیہا اس سال میں، عنہا اس جہاد ایک مرتبہ سے عاجز بھی نہ ہوں. یہ ٹھیک. اور ورؤیت الامام عدم صلاحان، یعنی وعدم رؤیت الامام، وعدم رؤیت الامام عدمہ صلاحان، عدمہ یعنی عدم جہاد، اور امام علیہ السلام جہاد کے نہ کرنے کو صلاح بھی نہ دیکھے کہ بھائی جو ہے نا جہاد نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی امام صلاح بھی، اچھائی صلاح اس میں نہ دیکھے کہ جہاد نہیں کرنا، تو پھر ایک مرتبہ ہے. توجہ فرمائی. ھذا مع عدم الحاجت الی زیادت علیہ فی سنہ، یہ جو ہم نے کہا سال میں ایک مرتبہ ہے اس صورت میں ہے جب زیادہ علیہ اس مرہ سے ایک مرتبہ سے زیادہ کی ضرورت بھی نہ ہو، ایک مرتبہ سے زیادہ کی ضرورت بھی نہ ہو، وعدم العجز عنہا فیہا، اور اس ایک مرتبہ سے عاجز بھی نہ ہوں، سال میں ایک مرتبہ جہاد سے عاجز بھی نہ ہوں، اور امام علیہ السلام اس جہاد کے نہ کرنے کو صلاح بھی نہ دیکھے تو ایک مرتبہ ہے. وَإِلَّا اگر امام صلاح جانے اس بات میں کہ بھائی اس سال نہ جہاد نہیں کرنا چاہیے، اس سال جہاد نہیں کرنا چاہیے، جاز التاخیر بحسبہ، تاخیر کرنا جائز ہے، بحسب عجز، جس طرح جیسے یہ عاجز ہوں گے اتنی تاخیر کرنا جائز ہے. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان. اچھا اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں جہاد ابتدائی کی شرائط. ابھی تک ہم نے بھلا کیا پڑھ دیا ہے آپ کے لیے؟ جہاد کی اقسام بیان کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں، لیکن مراد ہماری یہاں جو اس کتاب میں زیادہ تر مراد ہے وہ جہاد ابتدائی کی ہے. اچھا یہ جہاد واجب کفائی ہے اور سال میں ایک مرتبہ یہ واجب ہے، اس کی دلیل دی، شہید ثانی نے اس کو رد کر دیا. ابھی جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ابتدائی کی شرائط کیا ہیں. جہاد ابتدائی کی شرائط کیا ہیں؟ جہاد ابتدائی کون سا تھا؟
وہ جہاد جو مسلمان خود پہلے چل کر مشرکین کے ساتھ جہاد کریں، خود مسلمان جائیں، خود ابتدا کریں، جنگ کو سٹارٹ مسلمان خود کریں مشرکین کے ساتھ، اس کو جہاد ابتدائی کہتے ہیں، تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ جی جہاد ابتدائی کی شرائط کیا ہیں؟ جہاد ابتدائی صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب امام عادل ہو یا نائب خاص ہو۔ امام عادل سے مراد امام معصوم ہے۔ جہاد ابتدائی صرف امام معصوم کی صورت میں ہو سکتا ہے، جب امام معصوم کہے، ٹھیک ہے، یا امام کا نائب خاص ہو، امام معصوم کا نائب خاص ہو یا خود امام ہو۔ بہت ضروری ہے جہاد ابتدائی، جو مثلا نبی زمانہ غیبت میں فقہا بھی یہ جہاد ابتدائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جہاد ابتدائی کے لیے شرط ہے امام عادل، امام معصوم ہو یا امام کا نائب خاص ہو، امام کا نائب خاص ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں جہاد ابتدائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اور جہاد ابتدائی کی آگے جان کیا شرائط ہیں جہاد ابتدائی کی؟ جہاد ابتدائی کی شرائط یہ ہیں کہ وہ بندہ، انسان جو جنگ کرنے جا رہا ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، حر ہو، بینا ہو یعنی اندھا نہ ہو، مرض وغیرہ سے سالم ہو، لنگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری اس کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں۔ توجہ کرو، جہاد ابتدائی کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ امام عادل، امام معصوم ہو یا ان کا نائب خاص ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو وہ بندہ، عاقل ہو، حر ہو، آنکھیں رکھتا ہو، مرض نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یہ اس میں آ جائیں۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْجِهَادُ بِشَرْطِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، یہ جہاد واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ امام عادل ہو یعنی امام معصوم ہو، اور نائب ہی الخاص یا امام کا نائب خاص ہو۔ نائب خاص کیا ہے؟ وہ المنصوب للجہاد، نائب خاص وہ ہے جس کو جہاد کے لیے نصب کیا ہے، او لما ہو عام، یا وہ ہو جس کو عام نائب ہے، امام کا نائب عام ہے، جہاد کے لیے بھی ہے، کسی اور کام کے لیے بھی ہے۔ اما العام کالفقی، اما نائب عام جیسے فقی ہے، فلا یجوز له تولی حال الغیبہ بمعنی الاول، فلا یجوز له، فقی کے لیے جائز نہیں ہے سرپرستی کرے زمانہ غیبت میں، بالمعنی الاول، جہاد ابتدائی کی سرپرستی کرے، فقی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا یشترط فی جوازہ بغیرہ من المعانی، ولا یشترط، امام عادل، امام معصوم کا ہونا شرط نہیں ہے جواز ہی، جہاد کے جائز ہونے میں، بغیر ہی من المانی، معنی اول جو جہاد ابتدائی اس کے علاوہ جو جہاد ہے اس میں امام معصوم شرط نہیں ہے۔ ولا یشترط، امام عادل شرط نہیں ہے، امام معصوم فی جواز ہی، جہاد کے جائز ہونے میں۔ کون سے جہاد؟ بغیر ہی، جو وہ جہاد کا پہلا معنی ہے، اس کے علاوہ جو معنی ہیں جہاد کے، ان میں امام معصوم شرط نہیں ہے۔ آگا جان، او ہجوم عدو علی المسلمین، یا جناب علی وہ کیا ہو، دشمن جو ہے نا وہ حملہ کر دے مسلمانوں پر، یخشی من ولا بیضۃ الاسلام، اور ان سے، ان کے ہجوم سے کیا ہو، اصل اسلام کو خطرہ ہو، یخشی ڈرے، من ان سے، اللہ بیضۃ الاسلام، بیضہ کا مطلب اصل، اصل اسلام پہ کیا ہو، خطرہ ہو، وہی اصل ہو، اور وہ اصل اسلام ہے، بیضہ اسلام اصل اسلام ہے، اور وہ مجتمع ہو، اور مجتمع اسلام ہے، فیجب عناد بغیر اذن الامام اور نائب ہی، پس اس صورت میں امام کی اجازت کے بغیر بھی جہاد واجب ہے، اور نائب ہی یا امام کے نائب کے بغیر بھی واجب ہے۔ جب دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دے، ٹھیک، اس صورت میں آغا جان امام کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ کافر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور اصل اسلام کا خطرہ ہو، دفاع کریں گے، اور ہجوم عدو علی المسلمین، یا عدو دشمن حملہ کرے مسلمانوں پر، یخشی من ولا بیضۃ الاسلام، کہ ان سے اصل اسلام کو خطرہ ہو، وہی اصلہ بیضہ اصل اسلام ہے، وہ مجتمع ہو، اور وہ مجتمع اسلام ہے، فیجب حینئذ بغیر اذن الامام اور نائب ہی، پس واجب ہے اس وقت امام کے اذن کے بغیر یا امام کے نائب کے بغیر بھی جہاد واجب ہے۔ وَيُفْهَمُ مِنَ الْقَيْدِ كَوْنُهُ كَافِرًا، یہ جو قید یخشی من ولا بیضۃ الاسلام او ہجوم عدو، یخشی علی
युख्शा मिन अला बैदतिल इस्लाम, ये जो कैद लगाई है युख्शा मिन अला बैदतिल इस्लाम, इससे ये समझ में आती है कि वो दुश्मन काफिर है। वरना मुसलमान जितना भी हो, जैसा भी हो, उससे मुसलमान से इस्लाम को ख़तरा नहीं है। जो असल इस्लाम को ख़तरा कहा है, इससे पता चलता है कि वो दुश्मन काफिर है। वयुफ़हमु मिनल कैद कौनो काफिरन, इस कैद युख्शा मिन अला बैदतिल इस्लाम वाली कैद से समझा गया है कौनो काफिरन, कि वो अदू काफिर है। इदला युख्शा मिनल मुस्लिम अलल इस्लाम नफ्सहू, क्योंकि मुसलमान से इस्लाम को ख़तरा नहीं है। वइन का नाम क्या वजन मबदान, अगरचे वो मुस्लिम क्या है, अहले बिदत है। नाम लो खाफू अला अनफुसिहिम वजब अलैहिम अद्दिफा, जी हाँ अगर उनको खौफ हो तो मुसलमानों पर दिफा वाजिब है। वलो खीफ अला बाज़िल मुस्लिमीन वजब अलैह, अगर बाज़ मुसलमानों पर खौफ है वाजिब अलैह तो बाद पर वाजिब है। फ़इन अजज़ा वजब अला मन यलीहि मुसाइदतिही, फ़इन अजज़ा, अगर ये बाज़ आजिज़ हो जाएं, वाजिब अला मन यलीहि, तो वाजिब है उन पर, अला मन यलीहि, जो इन बाज़ के पहलू में हैं, जो बाज़ के नज़दीक हैं, मुसाइदतुहू, इन बाज़ की मदद करना वाजिब है। फ़इन अजज़ा, अगर ये बाज़ आजिज़ हो जाएं, वाजिब अला मन यलीहि, तो वाजिब है अला मन यलीहि, जो बाज़ के नज़दीक हैं, मुसाइदतुहू, इन बाज़ की मदद करना वाजिब है। फ़इन अजज़ल जमी वाजिब अला मन बाउद, अगर ये तमाम आजिज़ हो जाएं तो वाजिब है अला मन बाउदा, जो दूर है उस पर भी फिर वाजिब है, वो भी उधर जाए। वयतअक्कदु अलल अक़रब फल अक़रब किफ़ायतन, ताकीद है अक़रब फल अक़रब की। ठीक है, लाहौर में मसला है तो लाहौर के करीब वाले, अगर वो नहीं तो फिर उसके करीब, उधर होते होते चिन्योड़ तक पहुँच जाएंगे, चिन्योड़ नहीं तो फिर पीछे जंग आगे है। ठीक है, पीछे पीछे हटते जाएंगे। वयतअक्कदु अलल अक़रब, ताकीद है करीब पर, फल अक़रब, फिर उसके जो करीब है, किफ़ायतन, कि वो किफ़ायत करें। ठीक है जी, क्या शराइत है जिहाद इब्तिदाई की? पहली तो थी इमाम आदिल, दरमियान में वो बात आ गई कि दुश्मन हमला कर दे तो इमाम की शर्त नहीं है, इमाम की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। अब आगे और भी शराइत हैं जिहाद इब्तिदाई की। वयुश्तरतु फ़ी मन यजिबु अलैहिल जिहाद बिल मानल अव्वल, शर्त है जिस पर जिहाद बिल मानल अव्वल वाजिब है। क्या शर्त है? अल बुलूगु वल अक्लु वल हुर्रियतु वल बसरु, बालिग होना, आकिल होना, हुर होना, बसर यानी बीना होना, नबीना ना हो, वस्सलामतु मिनल मरद, मरद से सालिम हो, अलमाने मिनल रुकूब वल अदव, वो मरद जो माने है सवार होने से और दौड़ने से माने हैं, इससे सालिम हो। वल अरज अल बालिग हद अल इकाद, और अरज लंगड़ा होना, शल होना, जो पहुँच गया है ज़मीन गीर होने की हद तक, उससे भी वो क्या हो, सालिम हो। औ अल मूजिब लिमशक्कतिन फ़िस्साई ला तुतहमलु आदतन, या मूजिब मशक्कत हो, या मूजिब मशक्कत हो, इतना लंगड़ापन है, मूजिब मशक्कत है चलने में, ला तुतहमलु आदतन, आदतन काबिल तहम्मुल नहीं है। वफ़ी हुक्म यह शैख़ूख़तु अलमानियतु मिनल क़ियाम बिही, हुक्म ही इस अरज लंगड़ा होने वाले के हुक्म में है बूढ़ा आदमी, अलमाने मिन क़ियाम बिही, जिसके लिए खड़ा होना क्या है, माने हैं, खड़ा नहीं हो सकता। वल फ़क्रे वस्सलामतु मिनल मर्द वल अरज वल फ़क्रे, फ़क्र से भी वो सालिम हो। अल मूजिब लिलाइज़ि नफ़क़ति व नफ़क़ति अयाली व तरीक़ी व समन सलाही, फ़क्र जो मूजिब है किस बात का, लिलाइज़ि नफ़क़ति, कि वो बंदा अपने नफ़क़त से आजिज़ है, अपने अयाल के नफ़क़त से आजिज़ है, और अपने राह का जो ख़र्चा है तरीक़ी उससे आजिज़ है। व समन सलाही, और असला ख़रीदने की से क्या है वो है कि कीमत से आजिज़ है। जब ऐसा हो गया, फ़ला यजिब अला सबी वल मजनून मुतलक़ान, बच्चे और मजनू पर मुतलक़ान वाजिब नहीं है, वो मजनू अदवारी हो या अतबाकी हो। ठीक है, अदवारी वो होता है जो कभी मजनू कभी ठीक, और अदवारी जो हमेशा का है। वला अलल अब्दे व इन कान मुबाअज़न, और अब्द पर भी ये वाजिब जिहाद इब्तिदाई नहीं है, अगरचे वो मुबाइद हो, यानी बाद आज़ाद हो और बाद अब्द हो। वला अलल अमा, और अंधे पर भी नहीं है, नबीने पर भी जिहाद इब्तिदाई नहीं है। वयन वजद काइदन व मतियतन, अगरचे ये अंधे के पास रहनुमा भी हो,
و متیہ اور سواری بھی ہو، اندھے کی رہنمائی کرنے والا بھی ہے، اس کے پاس سواری بھی ہے پھر بھی نہیں ہے، وقضا العرج اور اسی طرح ہیں اعرج بھی ہے، یعنی اس پر بھی واجب نہیں ہے، وکان علیہ ان یذکر الذکوریۃ فإنھا شرط فلا یجب علی المرأۃ، وکان علیہ، وکان علیہ کا مطلب کیا ہے؟ مصنف پر واجب تھا ان یذکر الذکوریۃ کہ وہ ذکوریت کو ذکر کرے، فإنھا شرط مذکر ہونا شرط ہے، فلا یجب علی المرأۃ یہ جہاد عورت پر واجب نہیں ہے، مرد ہونا شرط ہے، ھذا فی الجہاد بالمعنی الاول یہ شرط جہاد بالمعنی الاول کی ہیں، ھذا یہ شرائط جہاد بالمعنی الاول یعنی جہاد ابتدائی کی یہ شرائط ہیں، واما ثانی، ثانی وہ جو ہجوم ہے دشمن کا، دشمن حملہ کر دے، ہجوم کرے، حملہ کرے، اس میں دوسری قسم جو ہے فیجب الدفع علی القادر، قادر پر دفاع واجب ہے، سواء الذکر والانثی چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، والسلیم سالم ہو، والاعمى اور اندھا ہو، والمریض اور مریض ہو، والعبد اور عبد ہو، وغیرہ یا ان کے علاوہ جہاد کی دوسری قسم میں آگا کوئی شرط نہیں ہے، ہر جو بندہ قادر ہے اس پر واجب ہے، مذکر ہے مؤنث ہے صحیح ہے اندھا ہے مریض ہے سب پر واجب ہے۔ واما الثانی، ثانی کون سا؟ ہجوم و عدو، ٹھیک ہے، جب دشمن حملہ کر دیتا ہے مسلمانوں پر تو یہ دوسری قسم تھی، فیجب الدفع علی القادر دفع اور دفاع کرنا واجب ہے قادر پر، سواء الذکر والانثی چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، والسلیم اور صحیح سالم ہو، والاعمى اور اندھا ہو، والمریض ہو، والعبد اور عبد ہو، وغیرہ یا ان کے علاوہ ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ موفق مید رہو، سلامت رہو میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔